میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ. مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں ڈائری لو کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا, بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے, آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے, اور اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو, کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. آسان ہے یہ, شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی جب چرس نہیں ملے گی, بیٹھنے نہیں دے گی ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی. مجھے ایسے لگ رہے ہو آج, خیال ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری سگریٹ پینے کی ٹینشن, دوسرے کمرے سگریٹ پینے کا عادی ہے, اپنا ایک ویژن بناؤ, جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں, لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے, بالکل فریش ہو, کسی چیز کی چاہت نہ ہو, اس کو پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا خرچہ بچ جائے گا, گٹکے مٹکے اور وہ جو سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی, کرو گے نہیں کرو گے, طبیعت خراب ہونا بتا دوں, سگریٹ پینے کے بعد جو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, اس کو فوکس کرو. بہت سارے شعبے نظر آئیں گے پیچھے بھاگے گا جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا. مارکیٹ میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں, کہ انسان کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو. انگلیوں کے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے جس طرف کو چاہتا ہے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات, ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ, آج کا مسلمان اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر وقت کیا کرتا ہے, تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس بکری کو نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو جب کھانا ہوگا تو کھاری ہوگی. تو سب سے پہلے آپ لکھو, اور جب نہیں ہوگا نا صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے, یہی پھوڑتا رہوں اور مینگنیاں بنا کے جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, ادھر مرضی کوفتے کھلا دے, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, تو ٹھیک ہے نا, دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے, سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. یہ مزاج اگر یہی بالکل مناسب ہے یہ سکون حاصل کرنے کا, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے بولو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا, اگر آپ نے بولو نا آپ کو کھانے کا عادی بنا دیا, دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت اچھی تھی, اور آپ نے تو حضرت رکانہ کو تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا, پھر پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ تو اس لیے ہماری شریعت میں کوئی میدان جنگ میں حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث سب سے آگے آپ کھانے کی فضیلت کرتے تھے کہ کھانا کھانا. میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم پتہ نہیں مذہب یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا, میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, مثال نہیں ملتی. میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا, اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں, تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, ہوا ہی نہیں اس کا. تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں صحیح کیا بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ. آپ کو کھانے پینے والی وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا, ٹوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ, کبھی ضرورت پڑتی ہے مذہبی کھانے ہیں نا, کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا. کیا صحت ٹھیک ہے نہیں تھی, پہلے سے ہی کھانے شروع ہوئے, انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو ہی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. وہ مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا. کھاتے رہو دیگیں بریانی. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے فرمایا دیندار بننا چاہتا ہوں, تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ جو ہے ہمارے مذہب. یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, نہیں بڑھتا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہمارے ہوگی. نبی نے بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے نبی تو ہمیں گوشت بنانا چاہتے ہیں, ابا کی ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, آسان.
تو ہم لوگوں کو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں. جو 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے, شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ. دوسرا ہے شہد, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ کا گلوکوز ہوتا ہے جانا شروع ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ برفی کھائیو, بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو کھا لیں آپ, اتنا ہم بھی کبھی کبھار یوٹیلائز کرو. کھا لیتے ہیں جو کھا رہے ہو نا وہ مذہب کا لیول کسی طریقے سے. بولو حل کیا ہے؟ جاگنگ, جم, یہ میرا یوٹیلائز کرنا ہے نا اپنی انرجی کو. مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے. آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے. اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا, اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت بنانا تبے کی پڑ چکی ہے. اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا دو. تو اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. تو جو چست نہیں ہو سکتا بول رہے ہوتے ہیں نا, کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں؟ مذہب میں نا بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اور رات کو جلدی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اسلام ایک پورا پیکیج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دے, سست بنا دے, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم کا یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ. آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہوں. پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہو, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی, سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار دونوں آپس میں ملتی عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. نماز اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے, بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ساری زندگی. اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دور بھاگو, کینسر سگریٹ بولو نا بھائی, نماز ہے یار. تکبیر اولا کا پابند بنانا ہے تو یار پابندی ہو نہیں رہی, سستی ہوتی ہے تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. اور آپ گئے لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے کنگ سائز فلٹر ہمارے دور میں یہ آتے تھے, پتہ نہیں کیا پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. یہ کچھ تو ہلو تو بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی, کچھ تو کرو بھائی, ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے. ڈاکٹر کیا اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے یار پینلٹی لگاؤں گا, فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا, ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے مجھے پیسے ملتے ہیں, آہستہ آہستہ دینا تھا. پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے, خدا نخواستہ کوئی بدنظری کی عادت ہے, کوئی اور برائی ہے, تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور نہیں بھائی نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا, یار میں تو ایک دن نہ ملے نمبر تو پاگل ہو جاتا ہوں. یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی حل ہے, کوئی آسان طریقہ ہے, کسی سے مشورہ کروں, کوئی گائیڈنس لوں. ہلے تو نا, ہمت تو کرے. اہم ٹاپک ہے یہ, ہلکا بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے, اس کے علاج ہے کہ 5 ارکان وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, کچھ ہمت کرنی پڑے گی. نماز روزے پر آنے کے لیے اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ ہم اختیار نہیں کریں گے, یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے, ممکن نہیں ہوگا. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسلام میں بے عزت علم سے ہوتی ہے, نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے. ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے, کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا. اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے, سب سے پہلے سیرت ہے اس میں ہر وقت. تو آپ نے کیا کرنی ہے, کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر بری خصلت ہے کیا خیال؟ بولو بھائی مکمل کرنی ہے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. غصے کا علاج کرے, صاحب سے جس کے مشورہ پاس لینا آپ ہے جاؤ کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. دونوں پہلوؤں جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر
ایسا تو اسلامی تاریخ پڑھوں گا کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہوں آپ میں تکبر ہے. جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھنا نا, کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ اس کے اندر کرنے ہیں. اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے بہت نیک بھائی, روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے, 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت, قرآن پورے سال گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے ایک پارہ تلاوت کرنا ہے, آدھا کرنا ہے, جن کے لوگ ہر وقت میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں کولیسٹرول لیول ایک دم بالکل فٹنس اور آج کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ سی آئی ڈی والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آتے. لوگ دن میں نہیں ہو جائے گا, لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو ایک دن 2 دن 3-4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کہ میں تھپڑ لگاؤں ڈائری ڈھونڈنے میں ایک دن تو گزر جائے گا, اتنا بھی اچھا ہو جائے. یہ دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا, تیسرا دن وہ پین رگڑ رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم وقت, لکھا ہوا بھی ہوتا. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا, 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی, 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ. ایسے غصہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اور پھر 7ویں دن یہ 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے, لیکن آپ سوچو کہ یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. یا انجیر رات کو بھگونے, کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا. بارے میں خوش فہمی میں یہ بہت بھائی ہو سکتا ہے کب سے شروع ہو آپ کی صحت ہے یار, میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی. مشہور لوگ پہلے قبض تو ختم کرو, اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں, کوئی انجیر وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو, بوڑھا بھی ذرا سے یہ امپروومنٹ ہو, لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ میں نہیں ہوگا, لیکن عمر لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی, ایک نوجوان 100 سال بھی گزر جائیں گے, تنبیہ کر رہا کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے, اس مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, سب مریں گے, خیال کر لینا, لیکن کچھ کر کے نہیں, بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ان دن جنازہ اٹھائیں گے, مرحوم بہت اچھے تھے. ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا, پیٹ تھوڑا مرحوم کوئی بھی نصیحت کرے, اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار مولانا کو ہو کیا گیا ہے, کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے, اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے. وہ 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے, کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مولوی صاحب باقی بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کچھ بنایا نہیں, بچے تو رول رہے ہیں بیچارے کہ میں دعائیں دے رہے ہیں ابا کو, ابا پیدا ہی نہ کرتے, اچھا تھا کہ سال میں چھوڑ کے گئے ہو. تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ تو آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں, آپ کا کام علماء فطرت سے مت لڑو, سمجھ رہے ہو, نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہے ہیں, تمیز سے نیچر کے ساتھ 4 کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے. غلط تو نہیں ہے, لیکن خود عالم کی ذمہ داری ہے نا, وہ اپنے بارے میں غور کرے, حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا یہ کوتاہی آج تو بہت سے لوگوں سے کرنے کا ایک روحانی لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی ہوں گے سچی مچی کے بزرگ جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں, وہ اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں, پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کر کے ختم, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا, جسمانی سبب. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کچھ میرے غیر ظاہر ہے آپ کو بات پہ بولو محنت چل رہی ہے, لیکن جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے, بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. مسلمان ہو جائے گا, شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا شادیوں کا ایسا لگتا ہے کہ چولہا جلا کے چلا جاتا ہے, اس کے لیے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم پتہ نہیں کیوں مفتی صاحب اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کی بیماری ہے یا اعصابی کمزوری ہے, غصے میں اپنی کمزور ہو گئے, مسل کمزور ہو گئے, برداشت کا چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا, غصہ زیادہ آتا ہے. غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کے بارے میں کہا کہ اگر وہ چھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں. میری والدہ کو ان کی ختم ہو گئی ہے. میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے سے بہت گہرا سمجھ رہے ہو تعلق ہے. اگلے ہفتے اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, وراثت میں حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں
تو ان پیسوں میں مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے، وہ اسی کا ہے کہ نہیں؟ اگر اماں سے مانگ رہے ہیں آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو، تو اماں جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے جا کے۔ نہیں ہے جب آپ سے سوال فوجیوں میں دیکھو نا، رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی کیونکہ ہماری رائے میں طرف سے پابندی ہے، سوئے گا داخل، ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا۔ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، بتا دیا آپ کو جواب، یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا، تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے۔ سونا ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا، 17 حملے کیے، تو سوال کیا ہے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں جماعت ہماری رائے میں ان کو پتا ہوتا ہے ان وقتوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں، پھر مفتی تھکے رہیں گے، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، مذہب پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے۔ تو جیسے اور ان میں مثالوں کے ساتھ اسلام میں بری چیز ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل بولو نا، جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا کہنا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے۔ ان کو بتائیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے اسی طرح یاد رکھو، مولوی ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو، مولوی کہتے تو آپ کو صبر کا ثواب، اللہ کا شکر ہے یار، ہم تو فری وہ تو اللہ کی طرف سے۔ ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کا دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہونا، اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے۔ بتاؤں مجھے مولوی انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ احساس کمتری اور نفرت سی تھی۔ ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے، ہمارے اسکول میں 14 اگست سے ایک پروگرام ہوا 5ویں اپنی حماقتوں سے ہیں، تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں، اتنی لمبی کسی کو فوجی بنایا، کسی کو کسان بنایا، کسی کو تاجر بنایا، وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے، تو مجھے مولوی بنا دیا۔ بد اخلاقی میں نے کہا میں نہیں بنوں گا، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے، میں نہیں بنا، بولو۔ لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا آدمی نماز پڑھ مولوی، سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں، فجر میں دیکھ لو ایسا مولانا بن گیا۔ تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، تو کوئی شرمندگی والی بات، ہمارے حضرت کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں کے پاس ایک، تو یہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے، تو نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا۔ تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کہتے تھے میں پی آئی اے میں آفیسر ہوں، کہتے تھے میں دارالفتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں، اور بہت سارے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا، وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ۔ نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن؟ ایسے پڑھ رہے، اللہ پوچھے گا کیا تھے تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا، میں کیا تھا؟ مؤذن تھا۔ پھر تھوڑی دیر دنیا میں بھی قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا، اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے، ابے میں مؤذن نہیں ہوں، کبھی کبھار ویسے اذان دے دیتا ہوں، مؤذن نہیں ہوں بھائی، میں آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو احساس کمتری میں مت آیا کرو۔ ہمارے شیخ، میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، میں ٹرین میں جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو ٹیک لگا نماز کا ٹائم ہوا، شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی، تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہے پہلے۔ اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے، مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی، اور وہ بھی فجر کی اذان، سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی یار، میں اذان کہوں گا، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار۔ آج کیا ہے، ہمارے تو منزل خیالات کچھ اور تھے، لفٹ کے نماز تو پڑھتے تھے بچپن سے، لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے، مجھے شرم آ رہی تھی یار، اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے۔ کارپینٹر کو میں نے اپنے بس ہم ٹوپی پہنتے تھے، نماز کے ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتار کے بال وال پف آگے سے، میرا خیال ہے 1.5 کلومیٹر کرنے میں لگتا تھا۔ ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب، راستے میں بیٹھ گیا،
تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئی, 1 کلومیٹر چلنے کے لیے. تو میں بڑا کتنا ہے کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا